مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز سے محبت ہے، جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھایا کرتے تھے، آل مبارک حضور کھایا کرتے تھے، کھجور شریف، شہد شریف اور جو ہے کدو شریف، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھایا کرتے تھے، ہمیں اس کی بھی تعظیم کرنے کا حکم ہے. ذرا دھیان رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو نسبت و تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس چیزوں سے تعلق اور نسبت ہے، ان کا بھی ادب کی تعظیم کی جائے گی، اس لیے کہ ان کی تعظیم حقیقت میں رسول ہی کی تعظیم و تقریب ہے. حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں سے یہ بھی ہے کہ تمام چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے ان کی تعظیم کی جائے، اور مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کی جن جگہ کو آپ سے شرف بخشا ان کا بھی ادب و احترام کیا جائے، اور جن جگہ پر آپ ٹھہرے اور ساری چیزیں جن کو آپ کے ہاتھ سے چھوا یا وہ آپ کے بدن کے کسی حصے سے چھو گئی یا آپ کے نام سے پکاری جاتی ہو، ان سب کی تعظیم و تکریم کی جائے. شفا شریف میں امام قاضی اعظم رحمۃ اللہ نے لکھا، اسی لیے صحابہ و تابعین اور بڑے بڑے علماء دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کی ہمیشہ تعظیم و تکریم کرتے رہے. ثبوت کے لیے چند واقعات ملاحظہ ہوں. حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس یا ان کے گھر والوں سے ملے ہیں. تو حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہونا میرے نزدیک دنیا اور کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بال مبارک ہے وہ دنیا میں جو کچھ ہے میرے کو ان سب سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے. بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ حدیث موجود. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مکہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن باغی تھے، اور ان کے سر کے سامنے کے حصہ میں بالوں کا ایک جوڑا تھا جسے زمین پر بیٹھ کر سب وہ کھول دیتے، وہ بال زمین سے لگ جاتے. کسی نے ان سے کہا کہ ان بالوں کو آپ منڈوا کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان بالوں کو نہیں منڈوا سکتا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے. سبحان اللہ. مطلب وہ صحابی رسول انہوں نے اپنی زندگی میں بال ہی نہیں کٹوائے، یہاں تک کہ زمین کھولتے تھے تو زمینوں پہ لٹکتے تھے. انہوں نے بولا بال کیوں نہیں کٹواتے؟ بولتے اس ہاتھ کو، ان بالوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا کیسے کٹوانا ہے؟ یہ ہوتا ہے ادب. اب بتاؤ یہ لوگ کھڑے ہو کے سلام کرنے میں بھڑ رہے ہیں، یہ کہاں لکھا وہ کہاں لکھا. اب ان صحابی کو کس نے بولا تھا کہ تمہارے بال مت کٹوانا، تم بڑے بال ہو جائے زمین پہ لٹکنے دینا؟ یہ عشق تھا. یہ بخاری شفا شریف کے اندر یہی تو عشق ہے جسے یہ نہیں سمجھ سکتے کبھی. میں ان بالوں کو نہیں منڈوا سکتا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے. حضرت عاصم احول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالہ دیکھا جو چوڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا تھا اور شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا. وہ ٹوٹ گیا تھا جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کے تار سے جوڑ رکھا تھا. حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے اس پیالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار پانی پلایا ہے. حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک لوہے کا حلقہ تھا. حضرت انس نے چاہا کہ لوہے کا حلقہ نکال دے اور اس کی جگہ پر سونے یا چاندی کا حلقہ لگا دے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اس میں ہرگز کوئی تبدیلی مت کرو. یہ سن کر انہوں نے ویسا ہی رہنے دیا. بخاری شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے، حدیث یہ واقعہ موجود بخاری شریف، جس کو لوگ صبح بھی پڑھتے ہیں شام بھی پڑھتے ہیں. یہ جب سنا تو سن کے بخار بھی آ جاتا ہے. یہ پیالہ لوگوں کے نزدیک اتنی تعظیم کے قابل رہا کہ حضرت نضر ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث سے 8 لاکھ درہم میں خریدا گیا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ایک چادر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہے، میں اسے آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا کہ آپ کو کپڑے کی ضرورت بھی تھی
پھر اسے لنگی کے طور پر پہن کر ہماری طرف تشریف لائے۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے ہم کو پہنا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنا دوں گا۔ کچھ دیر بعد آپ مجلس سے تشریف لے گئے، پھر واپس آئے اور چادر لپیٹ کر اس صحابی کے پاس بھجوا دی۔ لوگوں نے اس صحابی سے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگ لی، جبکہ تم جانتے ہو کہ جب آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ تو صحابی نے کہا قسم خدا کی میں نے صرف اس لیے لنگی مانگ لی تاکہ وہ میرا کفن بنے، تو وہ چادر اس کا کفن ہی بنی۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کا ادب ہوا تھا، یہ تعظیم ان کی۔ صلو علی الحبیب۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ثقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ حضرت سہل نے ایک پیالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو پانی پلایا۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی پیالہ ہمارے لیے نکالا تو ہم نے اس سے پانی پیا۔ پھر خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت سہل سے مانگ کر اسے لے لیا۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ صحابہ کرام کا ادب تعظیم کیا کرتے تھے، مگر جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم سے لگ گئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کسی چیز پر ٹچ ہو گیا تو وہ چیز کی بھی تعظیم صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ یہی ادب ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور میرے محبوب کا ادب کرو۔ یہ آیتیں جانتے تھے صحابہ کرام، اس لیے اب تمام اہل سنت کو دیکھ لو، بھلی ان کو نماز میں کمزور ہیں، عمل میں کمزور ہے، مگر ادب مصطفیٰ ضرور ملے گا۔ جبھی تو دن رات صبح شام کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے؟ بھائی یہ ادب ہے، یا انگوٹھے چومنا کیا ہے؟ یہ ادب ہے، یہ صحابہ کی سنت۔ حضرت اسعد ابن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چارپائی پیش کی تھی جس کے پائے ساگوان لکڑی کے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو اسی پر لٹایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو ان کو بھی اسی چارپائی پر رکھا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا، اس کے بعد اسی پر رکھا گیا انہیں بھی۔ پھر یہ چارپائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث میں بیچی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن اسحاق نے اس کی لکڑیوں سے 4000 درہم میں خریدا تھا، اس لکڑیوں کو 4000 درہم میں خریدا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ادب تھا، یہ تعظیم تھی، ان کے جسم اس چیز سے لگ گیا، ادب تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی، دیکھا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ادھر سے لگی ہوئی چیز کا بھی ادب کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، یہ ایمان ہے ادب۔ اور ایسے لوگوں کی صحبت میں محفلوں میں بیٹھیں جہاں پر حضور علیہ السلام کی ادب کی بات کی جاتی ہو، تعظیم کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ ادب اور تعظیم نہیں تو سب بیکار ہے، منہ پہ مار دی جائے گی، ساری نمازیں سارے اعمال منہ پہ مار دی جائیں گے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال وہاں برباد کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو جب کبھی بھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں ادنا سے بھی توہین، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو جو چیز پسند ہے، حضور علیہ السلام کو آل پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف پسند ہے، حضور کو جو چیز پسند ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے، پھر بھی ہمیں یہ کہنا ارے مجھے پسند نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں وہ کافر شخص اس دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنا زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اس سے الگ ہٹ کے اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سوائے ہلاکت کے کچھ بھی نہیں، سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ بھی نہیں۔ اگر عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، سب کچھ چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ ان کا کیا عقیدہ تھا وہ دیکھ لیا آپ نے، کیسا ادب کیا کرتے تھے۔ جو ادب والے ہیں بس وہی ہمارا سر کا تاج ہے، اور جو حضور کا بے ادب ہے وہ ہمارے جوتے کی نوک ہے۔ بس یہ بات دھیان رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے، یہ تو خیر ادب عقیدے کے معاملے ہو گئے، اب دنیاوی معاملات دیکھ لیں۔
مگر دنیا میں یہ حالات کیا ہیں. ابھی دیکھو آپ ابھی اردو میدان میں جاؤ گے, اردو میدان کے اندر جو ہے ایوب پہلوان کی ایک بلڈنگ, وہاں پر کم سے کم 10 سے 15 لوگ روز کم سے کم مہینہ ہوگا PUBG گیم کھیل رہا ہے. PUBG گیم, اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے بھائی. ہم PUBG کھیلنے تھوڑے آئے دنیا میں. یہ ہے کہ حضور صلی اللہ, یہ آخرت کی کمائی ہے. دنیا یہ ایک تحفہ بھائی. دنیا میں جو جتنی کمائی کر لو آخرت کے لیے کر لو, آخرت کی کمائی کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں وقت ایسا گزارو, زندگی ایسی گزارو جیسے ایک روڈ پار کرنے والا روڈ پار ہوتا ہے, بس ضرورت کے طور پہ رائٹ سائڈ دیکھتا ہے کہ کوئی گاڑی نہ ٹھوک جائے. تو بھائی زندگی ایسے گزارو مگر دنیا میں دل نہ لگاؤ. ہم سب یہ تھوڑی کرنا ہے بھائی PUBG کھیلنے تھوڑی بلا وجہ وقت برباد کرنا. ان سب چیز سے ہمیں جو ہے نجات ہمارے لیے تھوڑی بھائی یہود و نصاراؤں کی چال ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے اس میں مبتلا کر دیں, یہ آگے بڑھ ہی نہیں پائیں. یہ یہودی و نصارہ کا مشن ہے کہ مسلمانوں میں سنگر تو بنے گا, مسلمانوں میں سنگر بنے گا, ایکٹر بنے گا, ہیرو بنے گا, سب بنے گا, مگر مسلمانوں میں کبھی صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا نہیں ہونے دیں گے, کبھی ارطغرل غازی جیسے غازی لوگ پیدا نہیں ہونے دیں گے جو ہمارے لیے خطرہ ہے. مسلمانوں کی جو ہے نسلوں کو برباد کرنے کے لیے بھائی یہ PUBG ہوا اور یہ جتنی گندی فلمیں انہوں نے ڈال رکھی نیٹ پر, اس کو دیکھنے والے صلاح الدین ایوبی جو ہیں جنہوں نے بیت المقدس فتح کرا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ جس قوم کو اگر برباد کرنا ہو تو اس کو گندی حرکتوں میں مبتلا کر دو, وہ اپنے ہاتھوں ہاتھ ہی ختم ہو جائے گی. جس قوم کو برباد کرنا ہے, ختم کرنا ہے, اس کو گندی چیزوں میں مبتلا کر دو, وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد ہو جائے گی. یہ قول میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, باقی اللہ رسول عالم کتنا سچا, مگر صلاح الدین ایوبی ان کے قول میں سے ایک قول یہ ملا گا میرے کو. تو اپنوں کو چاہیے کہ بھائی یہ سب فضول چیزوں سے بچیں, جو ضرورت ہے, جو اپنے لیے فائدہ ہے, اپنے دین اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ ہے, وہ کام کرو. یہ مختصر سی زندگی ہے, کچھ بھی نہیں. PUBG ہوا, جتنے بھی فالتو کے کام ہیں, ان سب چیز سے ہمیں پرہیز کریں اور اللہ پاک ہمیں سچا پکا نمازی بنائے اور نماز کی بھی پابندی کریں. ایک دو اور واقعہ بتا دوں, اس کے بعد اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں اس سے ہمیں چاہیے کہ سچی توبہ کریں, سچی توبہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا وہ جو دارو پیا کرتا تھا, وہ شراب پیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑ لیا, بولتے بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہو. تو انہوں نے دل میں توبہ کی کہ اللہ پاک میرے کو حضرت عمر کی سختی سے بچا لے, آئندہ میں کبھی بھی دارو شراب نہیں پیوں گا. مطلب سچی توبہ کری انہوں نے, اور حضرت عمر کے سامنے آئے یہاں تک کہ وہ شراب جو ہے سرکے میں بدل دی جاتی, کیونکہ خوف خدا تھا ان کے دل میں. توبہ ایسی کری کہ دوبارہ گناہ کا ارادہ نہیں, توبہ ایسی کرو کہ دوبارہ گناہ کا ارادہ ہی نہیں. وہ بار بار گناہ کرنے والا, بار بار توبہ کرنے والا بھی اللہ پاک کو پسند ہے. تو بار بار توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا مطلب جس نے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. توبہ کرتے رہنا چاہیے, مگر جیسے جس گناہ سے آپ نے توبہ کر لی پھر وہ واپس کرو گے تو یہ غلط ہے. ایسے شخص کے بارے میں کہا کہ جو گناہ کرے پھر توبہ کرے, پھر وہی گناہ کرے, پھر توبہ کرے, ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے مذاق کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بھائی یہ سب گندی چیزوں سے اور یہ فضول فالتو کی یہود و نصارہ کی جو چال ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ رہنا بھائی. یہ دنیا میں ہم یہ تھوڑی کرنا ہے سب. اب تاریخیں پڑھ لو, محمد بن قاسم رحمۃ اللہ جنہوں نے ہندوستان فتح کرا تھا, ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 19 سال کی عمر میں انہوں نے ہندوستان فتح کر لیا. اور آج ہماری عمر کتنی؟ ہمارا اسپین فتح کرا تھا حضرت طارق بن زیاد رضی رحمۃ اللہ علیہ نے, 800 سال حکومت کری تھی. ان کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال. 17 سال کی عمر میں اسپین فتح کر لیا. محمد بن قاسم انہوں نے یہ سب مطلب صرف 15 19 20 سال کی عمر میں وہ جو ہے ان کے ذہن کیا ہوتے تھے, ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی یار, کہہ رہے یہ تو سوچو. اور آج ہماری جو عمر ہے ہم PUBG میں مبتلا. ابھی آپ اردو میدان میں جاؤ ایوب پہلوان کے گھر میں, ابھی ان کو جو ہے بولو دعوت دو, رکھے دعوت دینا چاہیے ان کو, مگر جو ہے کتنا خطرناک کام ہے. 3 بج جا رہی, 4 بج جا رہی بھائی, اور فجر کا وقت ہوتا ہے غائب. ایسا گیم ایسے کس کام کا بھائی. کہ اللہ پاک ہمیں ان سب فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں سچی پکی اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرمائے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ